کی تربیت کیسے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا سچا پکا غلام یعنی بندہ، ایک صحیح معنوں میں بندہ کیسے بن سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے آداب ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، اس میں سے ایک ادب ہے کہ محفل میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے، محفل میں کیسے بیٹھا جائے۔ خواتین و حضرات، اس کے جو آداب ہیں، چند باتیں کہ آدمی داخل ہو رہا ہے محفل میں اور لوگوں کے اوپر سے کودتا پھاندتا وہ داخل ہوا، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک بعض افراد ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم عام افراد کی جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے، ہمیں شہنشین پہ بٹھایا جائے، ایک بڑی ٹیبل ہو، اس ٹیبل پہ جو وی آئی پیز ہوں ہم صرف وہیں بیٹھیں گے، اس کے علاوہ نہیں بیٹھیں گے۔ کچھ مینرز ہوتے ہیں، موبائل مینرز بھی ہوتے ہیں۔ بہت سی محفلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے، سیریس گفتگو ہو رہی ہے، موبائل کی گھنٹی بجی اور انہوں نے وہیں بات شروع کر دی کہ اور بآواز بلند شروع کر دی۔ اگر پہلی بات ہے کہ فون سائلنٹ پہ کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو باہر جا کر بات کر لی جائے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک صحابی، نام ہے ان کا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، گنا گوش اونچا سنتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بعض اوقات ان تک نہیں پہنچ پاتی تھی، تو وہ تشریف لاتے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسے حاضر ہوتے کہ بات سننے میں آسانی ہو۔ تو ایک وجہ سامنے، آپ کو قریب بٹھایا جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، ہم کیوں یہ مینرز بھولتے جا رہے ہیں؟ کیا باپ کو بیٹے کی جو محفل ہے، اس کے دوستوں کی جو محفل ہے، کیا باپ کو اس محفل میں بیٹھنے کا مجاز ہے؟ وہ سلام دعا بچوں کے دوستوں سے مل لی، ٹھیک ہے، چلے گئے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات باپ بھی بچوں کی محفل، بچوں کے دوستوں کی محفل، اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا دین اس تعلق سے ہمیں کیا کیا نصیحتیں کر رہا ہے، یہ بتائیں گے ہمیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب سے کون واقف نہیں؟ پاکستان کا بہت معروف اور مقبول نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، صاحب نگاہ محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب بھی ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، خاص بات جو ہمیں بے پناہ متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ آج کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ فائننس کے حوالے سے جدید مسائل، ان پر گہری نگاہ ہے مفتی ارشاد صاحب کی، اور ان کا حل آپ قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ مجادلہ کا پہلا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کی کتابت کن صحابی نے کی تھی؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نماز کی فرضیت کا حکم کب ہوا؟ واقعہ معراج کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، یا ہجرت مدینہ کے موقع پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت، بظاہر ایک معمولی سا موضوع محسوس ہوتا ہے کہ مجالس میں بیٹھنے کے، محفل میں بیٹھنے کے آداب، لیکن کتنا اہم موضوع اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس موضوع کو بیان فرما دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مجالس میں، محفلوں میں لوگ کس طرح آتے ہیں، کیسے چلے جاتے ہیں، اخلاقیات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہمارا دین اخلاق پر کتنا زور دیتا ہے۔ تو یہ مجلس میں بیٹھنے کے آداب، اس کے تعلق سے فرمائیے کہ اس کا کیا فلسفہ ہے، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں اخلاقیات کس طرح تعلیم کر رہا ہے ہمارا دین۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حنیف بھائی، یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے، اور اس لئے اعتبار سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ عام طور پہ لوگ اس جگہ پہ بنیادی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس سے نہ صرف یہ کہ گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو رہے ہوتے ہیں، جس میں کچھ چیزیں آپ نے انٹرو میں بیان بھی کی تھی۔ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ادب کیا ہے، تو ادب کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ادب جو ہے وہ ہمارے شیخ مفتی صاحب وہ فرمایا کرتے تھے، ادب کہتے ہیں دوسروں کی راحت رسانی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ سراپا خیر خواہ ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ میری گفتار سے، میرے رویے سے، میرے کسی عمل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ ہر ایک کو مجھ سے راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ طے ہو گیا کہ میں نے زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ میرے رویے سے، میری گفتار سے، میرے عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ ہر ایک کو مجھ سے راحت پہنچے، تو اب وہ محفل ہے۔ محفل شروع ہوتی ہے 2 آدمیوں سے۔ اب چاہے وہ 2 آدمیوں کی محفل ہے یا 100 آدمیوں کی محفل ہے، محفل کے ادب جو ہے وہ ایک تو ادب وہ بیان کیا جو آپ نے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس موقع پہ کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پیچھے سے داخل ہوا ہے، کوئی آدمی مجلس میں داخل ہوا ہے آ کے، تو آنے والے کا یہ حق ہے، وہ مہمان ہے، وہ مسلمان ہے، مجلس میں داخل ہونے والا ہے، اس کا حق ہے کہ سامنے والا اس کے لیے کشادگی پیدا کرے، وسعت پیدا کرے، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جگہ نہ ہو تھوڑا سا سرک جائے تاکہ عمل ہو جائے اس پر۔ اور اللہ جل شانہ نے، آپ سوچیں اللہ اکبر، کہ جو آپ نے آنے والے کا اعزاز کیا ہے اس پہ فضیلت کتنی بڑی ہے۔ اللہ جل شانہ فرمانا ہے کہ اللہ کشادگی عطا کریں گے تمہیں، کشادگی عمر میں آئے گی، کشادگی رزق میں آئے گی، کشادگی، یعنی اطلاق مطلق چھوڑا ہے کس پر؟ کہ تم کسی کے لیے راحت رسانی کا سامان بن گئے، کسی کے لیے تم نے یہ اتنا سا یہ ذریعہ اختیار کر لیا۔ حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ اسے رکھنے پہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اس مجلس میں ہم نے کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے؟ اچھا، جو آدمی، معاف کیجیے آپ کی بات کٹ رہی ہے، کہ جو آدمی آ رہا ہے جس کے لیے جگہ کشادہ کی جا رہی ہے،
اس کی بھی ایک ذمہ داری اس کی یہ کیا ہے، ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے لوگوں کی. اور اس سے پہلے سلام کرے. اب اس میں دو چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. دیکھیں سلام اگر تو آپ کی طرف کوئی متوجہ ہے، دیکھیں مجلس دو طرح کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک مجلس چل رہی ہے، ایک درس چل رہا ہے، اس درس میں گفتگو ہو رہی ہے، تو اب آنے والا داخل ہوا اور داخل ہو کر اس نے زور سے سلام کیا، پھر مصافحہ شروع کر دیا، تو یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ سلام کس جگہ کیا جائے گا، کس جگہ نہیں کیا سبحان جائے اللہ، گا. سبحان یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے. آپ مسجد میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے. لوگ ذکر اذکار تلاوت میں مشغول ہیں، آپ نے زور سے ایک سلام کیا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا لیکن لوگ اصول آپ کی طرف متوجہ ہیں، میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، جی ہاں. میں اپنے ڈرائنگ روم میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، آپ مجلس میں کسی کا انتظار، وہ آدمی داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے والا کو دونوں کو حکم یہ کہ سلام میں پہل کرو. اب سلام میں پہل کرنی ہے. اصل میں تو وہ آ رہا ہے، اس کو آ کے سلام کرنا ہے، کیونکہ مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر سے آ رہا ہے اس پر یہ ذمہ داری ہے، ضروری ہے کہ وہ سلام کرے گا. اچھا اب اس نے زبان سے تو یہ عمل تھا، پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اسی طریقے سے جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ کوئی متکبرانہ انداز میں، تکبر کے انداز میں نہیں آنا کہ مجھے وہ سیٹ چاہیے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کو کیا کسی کی گردن پھلانگنی پڑے، کسی کو اٹھانا پڑے، اب وہاں نکلتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے. نہیں، آپ نے جہاں بیٹھنا ہے مجلس میں بیٹھ جائیں. یہ مجلس کا ادب ہے، کیونکہ اس جگہ پر اس مجلس کو وہ کوئی موضوع چل رہا ہے، کوئی بات ہے، تو کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی اور موضوع کو آپ چلنے دیں، محفل چلنے دیں، محفل چل رہی ہے. اب آپ بیٹھ گئے، اب جب بیٹھ گئے تو کچھ چیزیں اب یہاں پر بھی ہیں کہ اگر تو یہ صرف 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی کی ہے تو یہ ادب ہے کہ جب گفتگو کرے تو اس کی طرف دیکھ کے کرے، بے اعتنائی نہ برتی جائے گفتگو کرنے میں. جب وہ گفتگو شروع کرے تو سنیں اس کی بات کو، پوری بات کو سنیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے جو میں اپنے طلباء ساتھیوں سے اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ہم لوگوں میں کہ ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں سنتے. جی ہاں بالکل. تو سمجھنے کے لیے اس کو سنیں، اس کی بات کو، اس کا یہ ادب ہے، اس کا حق ہے یہ کہ اس کی بات کو سنا جائے. اس سلسلے میں سب سے بڑی بات اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی بات کو مکمل نہ سنا ہو. ایک مکمل اور آپ کا وقت، ظاہر ہے آپ کا وقت انتہائی قیمتی. پھر جو سامنے والا سوال کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے، اس کی سطح ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، لیکن دیہاتی آدمی فرض کیجئے تو اس کی بات کو پوری توجہ سے سننا. ایک موقع بھی ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کی بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی بات کو کاٹا ہو یا پوری بات نہ سنی ہو توجہ کے ساتھ. اللہ اکبر. آپ سوچیں تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک امت کو کیا پیغام دیا کہ اب ہر آدمی کا یہ حق ہے کیونکہ تم نبی کے نائب ہو، اور اب جو ہے وہ تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کیونکہ تمہاری ایک ذمہ داری ہے، تو اس میں اس مسلمانوں کے، لوگوں کے، انسانوں کے حقوق کی رعایت رکھنی. اب آپ مجلس میں بیٹھ گئے، اب جب گفتگو شروع ہو تو ہم یہ لحاظ رکھیں کہ گفتگو کے اندر بھی اپنے گفتگو کو کم ہے. جب 2 ہی آدمی بیٹھے ہیں تو چلا کر نہیں کرنا، دھیمے انداز میں گفتگو کرنی ہے. دیکھیں گفتگو ایک ایسی چیز ہے، یہ گفتگو بنیادی طور پہ یہ الفاظ وہ چیز ہوتے ہیں نا، وہ کہا کرتے ہیں نا کہ یا تو آدمی ان کے ذریعے سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے. جی ہاں. تو کوئی 2 چیزوں میں سے 2 حال سے خالی نہیں ہوتا جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو آدمی گفتگو کے اندر اب کیا کرنا ہے؟ اب وہ سارے قرآن کے احکامات آ جائیں گے جو سورہ حجرات بیان کر رہی ہے. اب یہاں پر غیبت نہیں کرنی، آپ نے مذاق نہیں اڑانا، تنقید نہیں کرنی، آپ نے کسی کی تحقیر نہیں کرنی، تضحیق نہیں کرنی. یہ باتیں تو محفل کے بعد بھی نہیں کرنی، اب بھی نہیں کرنی ہے، محفل میں بھی نہیں کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا. جیسے میں آپ کو مثال دوں، مسجد میں بات ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، آپ کی نہ کمر میں تکلیف ہے نہ کوئی عذر ہے، آپ گئے اٹھ کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، تو یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے.
یہ ادب کے خلاف ہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا رویہ, آپ کی نیت کچھ بھی ہو, آپ کا رویہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بے اعتنائی برت رہے ہیں, تو آپ اپنے رویے سے بھی یہ ظاہر نہ کریں, کیونکہ رویہ طلب کا اظہار ہونا چاہیے. عذر ہے, بالکل صحیح ہے, عذر ہے تو بیٹھیں. اب ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہو گیا بھائی آپ کو کوئی عذر نہیں ہے, کرسی لی, کرسی پہ بیٹھ گئے, کوئی عذر نہیں ہے, بس بھائی ادب سے بیٹھو جہاں بیٹھنا ہے. پھر اسی طریقے سے دو چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے جو آپ نے ایک اشارہ کیا تھا کہ بڑے جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھ جائیں, اسی طرح چھوٹے جب بڑوں کی مجلس میں آ جائیں. تو اب ہمیں اس بات کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ بڑوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو ان کی گفتگو سے اس وقت آپ سمجھتے ہوں کہ وہ گفتگو ایسی ہے کہ اس کو یہ صحیح نہیں بات کرے, آپ ان کو بات کرنے دیں, آپ مت کاٹیں اس موقع پہ, وہ آپ سے بڑے ہیں, آپ اس موقع پہ بات کرنے دیں. بعض دفعہ وہ واقعہ جو بیان کر رہے ہو آتے ہیں آپ نے 85 مرتبہ سنا ہوتا ہے, تب بھی مجلس کا ادب یہ ہے کہ آپ اسی طرح سنیں جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے. کیا ہوتا ہے, ابھی بات انہوں نے شروع کی تھی, اچھا وہ والا واقعہ بیان کر رہے ہیں نا, آپ نے اس کا اختتام بیان کر دیا. تو یہ بے ادبی ہے. آپ اس کی بات کو سنیں, اس کو بات مکمل کرنے دیں, اور پھر اسی طریقے سے بڑوں کے سامنے تو خاص طور پہ کہ جب وہ آپ سے بات کرنے کا کہیں اس وقت بات کریں. سبحان اللہ. اگر خاموش رہنا ہے آپ خاموش رہیں, اور پوری مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں خاموش رہیں. بڑوں کی مجلس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اجازت لے کے بیٹھیں, بغیر اجازت کے نہ بیٹھیں. اسی طریقے سے ایک بہت اہم مجلس کا یہ ہے کہ میں دو آدمی بات کر رہے ہیں, آپ کسی سے وہاں باہر نکلے گفتگو کر رہے ہیں اور میں جا کے شامل ہو گیا, تو وہاں یہ بہت بھی آپ کو دور سے اجازت لینی ہوگی کہ میں شامل ہو سکتا ہوں. کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کوئی خاص بات کر رہے ہو, آپ اس وقت مجلس میں یہ بات کر رہے ہیں. ایک اور اہم بات وہ یہ کہ اب مجلس میں جو آپ نے ابھی فون والی بات کی, ایک تو ہمارے فون کرنے والے حضرات کا ادب یہ ہے کہ بھائی جب آپ کسی کو فون کریں, مفتی ارشاد صاحب بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بھی, فون آیا اور اس نے اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا, بھائی یہ تو پوچھ لو کہاں بیٹھے ہیں, آپ سے بات ہو سکتی ہے. آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ بھی اس موقع پہ وہاں سے اٹھ جائیں, فون اپنا سائلنٹ پہ رکھیں. ایک اور چیز بہت بڑی معاشرتی غلطی ہوگی, کیا غلطی ہو گئی ہے اور اس کا نقصان بہت خطرناک ہو رہا ہے, وہ یہ کہ جب سے سب کے ہاتھ میں موبائلز آ گئے ہیں, آپ ایک پرائیویٹ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل 3 آدمیوں کی مجلس سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صاحب نے نکالا موبائل اور اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا بغیر پوچھے, یعنی آپ کو بھی نہیں پتا آپ ریکارڈ ہو رہے ہیں, کسی کو بھی نہیں پتا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی فیس بک پہ جا کے وہ ویڈیو ڈال دی. ناجائز ہے بالکل, یہ بالکل ناجائز ہے. اور خاص طور پہ جب آپ یہ بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ علماء کی تضحیق ہے یہ کہ بھئی آپ نے ان سے اجازت تو لینی تھی کہ یہ میں گفتگو آپ کی نشر کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ آپ سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ بیان کر رہے تھے جو آپ کی ذات سے متعلق تھا, اس کا عمومی مجمع سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ آپ کی خاص کیفیت سے متعلق اس کا جواب دے رہے تھے. اب آپ نے جو ہے وہ اس کو اٹھا کے وائرل کر دیا, سننے والا نہ جانے کیا تاثر لے گا اس کا. تو آپ نے اس گفتگو کو اسی طرح, جب آپ چیزوں کو اسی طرح, یہ فوٹوگرافی ہے بھائی, آپ نے اگر فوٹو لینا ہے آپ اجازت لیں, آپ اس سے اجازت لیں کہ آپ نے اگر اس کا آپ نے, کیونکہ آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ٹو کل ہے کہ آپ جس کا مرضی فوٹو لیں گے اور فیس بک پہ آپ ڈال دیں گے اٹھا کے, جس کی گفتگو کو ریکارڈ کر لیں گے اور جس کی گفتگو کو سن لیں گے. اسی طرح کہ بھائی اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس کے اندر کوئی ذمہ دار بیٹھا ہوا ہے, میٹنگ چل رہی ہے اور آپ چیئر کر رہے ہیں, اب اگر مجھے اٹھ کے جانا ہے تو ادب یہی ہے کہ جو مجلس کا امیر ہے اس سے پوچھ کے اٹھیں گے آپ, خود بخود نہیں اٹھ جائیں گے آپ اس سے پوچھ کے اٹھیں گے, یہ مجلس کا ادب ہے. یہ داخل ہوں گے مجلس میں اور آپ داخل ہونا چاہتے ہیں, ایک مجلس چل رہی ہے تب بھی آپ پوچھ کے داخل ہوں گے, میں آ سکتا ہوں یا میں نہیں آ سکتا. اگر آپ سے انہوں نے پانی منگوایا ہے, بڑوں کی مجلس ہے, تو آپ پانی پلا کر واپس جائیں, آپ وہیں پہ کھڑے ہو گئے گلاس لے کے کھڑے ہوئے. اور اسی طریقے سے کسی کے پاس گئے ہیں, کسی کے پاس گئے, آپ سے ملنے کے لیے آیا میں, آپ نے پوچھا بھائی کیسے ہوا, الحمدللہ بس. اچھا, اب آپ نے پوچھا اچھا بھائی کیسے آنا ہوا, الحمدللہ بس حضرت آپ سے. بھئی ایک مرتبہ ہو گیا, 2 مرتبہ ہو گیا, آپ اپنی بات رکھ دیں, کیونکہ دوسرے کا وقت قیمتی ہے, آپ دوسرے کے لیے راحت کا سامان بنے. جو حضرات اپنا وقت تول کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, امت کا سرمایہ ہوتے ہیں, آپ ان کے لیے
کیونکہ آدمی کو ناگواری ہونے لگتی ہے، کیونکہ اگلے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی واضح ہی نہیں ہے، وہ کیوں آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ جی ہاں، بھائی آپ اپنا کام کی بات کریں، اس کے بعد اٹھ جائیں وہاں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں کا وقت قیمتی ہے جس کے پاس آپ گئے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اس قسم کی ان کی کوئی مجلس چل رہی ہو تو آپ کمرے میں داخل بھی ہوں تو پوچھ کے داخل ہوں۔ جی ہاں، اور یہی بچوں کے ساتھ ہے، یہی بچوں کے ساتھ ہے کہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب کمروں میں داخل ہوں نوک کر کے داخل ہوں۔ جی ہاں، یہ بہت بنیادی ادب ہے، بغیر پوچھے ماں باپ بھی بچوں کے کمروں میں داخل ہو تو نوک کر کے داخل، بالکل الا یہ کہ آپ کو کسی موقع پہ کوئی ایسی نگرانی کرنی ہے کہ بھائی وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ادب یہی ہے کہ آدمی نوک کر کے داخل ہوگا۔ آدمی استئذان، اجازت، یہ بنیادی مجلس کی بنیادی بات ہے یہ مجلس کے اندر۔ اور پھر یہ مجلس کے بارے میں ایک اور چیز یہ ہے کہ مجلس خیر کی وہی ہوں گی جس میں خیر کے تذکرے ہو رہے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا ہو رہا ہے اس مجلس میں، اور پھر مجلس امانت ہے، یہ المجالس بالامانہ۔ اب آپ نے اس بات کو آگے نقل نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے بات نقل کی ہے تو آپ ضرور پوچھ لیں کہ کیا یہ بات میں نقل کر سکتا ہوں یا یہ بات نقل نہیں کر سکتا، تاکہ آپ جو مجلس کا حکم ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ کسی کے پاس ہم بیٹھ جاتے ہیں، میں اپنے چیئرمین کے پاس ہوں، اپنے ایم ڈی کے پاس ہوں، لیکن اور جو باتیں ہیں ہماری اعتماد کے ساتھ ہو رہی ہیں، اعتماد کی فضا میں، لیکن میں کسی اور جگہ اپنی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ میں ان سے ملا اور میری یہ بات ہوئی، تو کیا مجھے اجازت میرا دین دے رہا ہے کہ میں وہ گفتگو جو انہوں نے مجھ سے کی ہے میں جا کے وہاں بیان کر دوں؟ مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں میں کتنا اہم آدمی ہوں، مجھ سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں، عام طور پہ نہیں سوچا جاتا، اللہ اکبر، لیکن چند موٹی موٹی باتیں محفل میں بیٹھ کر کانا پھونسی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اور آپ بات کر رہے ہیں جس زبان میں، فرض کیجئے اس زبان سے واقفیت ان کی بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ میں اور آپ کسی اور زبان میں بات کر رہے ہوں، اس زبان سے یہ واقف نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بزرگ آتے ہیں محفلوں میں تو بزرگ داخل ہوں تو فوراً جگہ دی جائے انہیں کہ حضرت آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے علماء، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان محفل میں شہ نشین پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، وہ آتے ہی نہیں، وہ کہتے پیچھے، اور جیسے ہی میں داخل ہو گیا، میں یہ چاہتا ہوں مجھے عزت مطلوب ہوتی ہے کہ میری عزت کی جائے، مجھے مقام دیا جائے۔ کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ نے جیسے تعارف میں بات بیان فرمائی کہ دیکھنے کو تو بڑا چھوٹا موضوع لگتا ہے لیکن بڑا وسیع ہے، اور خاص طور پہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ دو باتیں قرآن کریم میں ہمیں اور بھی ملتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کھانا تھا، کھانا تناول فرمایا، بیٹھے رہے، گفتگو کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ اب آپ آرام کریں، اندر جائیں، تو آپ کبھی باہر تشریف لاتے تھے، کبھی اندر جاتے تھے۔ قرآن کریم نے آیات اتار دی اور فرمایا کہ نبی کے گھر میں جب تمہیں بلایا جائے، اجازت دی جائے تو جاؤ، کھانا کھانے کے بعد وہاں سے نکل جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ کیا فرما دی، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تم جو اس طرح کر کے بیٹھ کے بات چیت شروع کر دیتے ہو اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ تم سے ذرا حیا رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کسی آئے گھر میں آئے مہمان کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ نے کھانا کھا لیا اب آپ جائیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری ایک اور بات تھی، وہ تو اور بھی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی سوال لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اور ان کے بڑے سرداروں سے بات چیت فرما رہے تھے، تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی ان کو تو میں بعد میں بھی بتا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پر آیات نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک، پوری صورت ہے، اور وہ بہت عجیب و غریب صورت ہے۔ انسان اس کو جب پڑھتا ہے تو بالکل خاموش بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی اپنے رب کا، اپنے نبی کے ساتھ جو بات چل رہی ہے ہم اس میں کیا بول سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ابن ام مکتوم، حضرت ابن مکتوم، تو معاملہ یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں تو اس کے اندر ایک پہلو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی اس وقت، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے منصب پہ فائز ہستی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے یہ باعث سمجھا کہ بھائی ایک شخص آیا ہے آپ کے پاس
ہدایت لینے آیا ہے، جو بھی آپ اس کے سے اعراض نہ فرمائیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جیسا آپ نے بھی بیان فرمایا پوری بات سنتے تھے، اور یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایسے نہیں سنتے تھے کہ جیسے کہ آپ نے ایک آدھا متوجہ ہوئے، پورے متوجہ ہوتے تھے، جی اس شخص کی بات سنتے تھے۔ ان آداب کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ایک اور حدیث کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قریش مکہ نے انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی تمہیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ کیسے قضاء حاجت کی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں۔ یعنی اس بات کو انہوں نے بالکل، جسے ہم کہتے ہیں نا پیراڈائم شفٹ کی، کہ یہ کوئی شرم کی بات تھوڑی ہے، بلکہ یہ تو اور اچھی تہذیب کی بات ہے جی ہاں کہ ہمیں ان باریک باریک باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتوں والے، مختلف مزاج کے لوگ پیدا کیے ہیں، اور ہر انسان کی کوئی کچھ چیز ہوتی ہے، کوئی کیفیت ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اعلیٰ اخلاق کے حاملین کو پسند فرماتے ہیں کہ جن کا لوگوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ خیر خواہی والا ہو، الدین والنصیحہ، خیر خواہی والا ہو، محبت والا ہو، اور جیسے مفتی نجیب صاحب نے مفتی صاحب سے نقل فرمایا اپنے استاد سے کہ ادب کے ساتھ ہو، دوسرے کی رعایت رکھتے ہوئے ہو۔ اب ان کو دیکھتے ہوئے ہم جب مجلس کے آداب کو دیکھیں، اور مجلس کیا ہے، اب تو ہم ساتھ رہنے کے آداب، پڑوس کے آداب، ان سب کو دیکھیں، ایک عجیب اس کے اندر مزاج کے اندر معاشرے میں ایک افراتفری، بے ہنگم پن آ چکا ہے۔ لوگ آوازیں لگاتے ہوئے خیال نہیں کرتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز تلاوت کرنے والوں کو بھی منع فرما دیا تھا، جو رات کے وقت با آواز بلند کرتے تھے کہ بھئی کیا خبر اس تمہاری اس آواز بلند آواز سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی کچھ ہو جائے۔ دوسرے کی راحت کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت کی کہ تمہارے بعد اگر تم اپنے ساتھ ایسا معاملہ دیکھو کہ جس کے اندر لوگ تمہارے ساتھ ترجیحی رویہ اپناتے ہیں، اپنے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، تمہیں نہیں دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم صبر کرنا حتیٰ کہ تم سے حوض کوثر پہ میری ملاقات ہو۔ ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی اخلاقی تربیت اس امت کو دی جا رہی ہے کہ دو آدمی کیسے بات کریں، مجلس میں کیسے بات ہو، اور خاص طور پر جب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ کیا تعلیم فرما رہا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی تو یہ ساتھ فرما دیا، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ اچھی ہو، وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ وہ دکھاتے ہیں انسان کے، جسے ہم کہتے ہیں نا ذہنی افق کو، کینوس کو بڑا فرماتے ہیں کہ دیکھو تم مختلف کیفیات کے تحت مغلوب ہو سکتے ہو، تمہاری انا کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، تمہیں غصہ آ سکتا ہے، تمہیں اپنے آپ سے صرف نظر کرنے پہ، اگنور کرنے پہ ہو سکتا ہے، مگر تم ان چیزوں کو یہ نہ دیکھو، کسی کے بارے میں عذر خواہی کرو کہ ایک آدمی تمہارا فون نہیں سن سکا ہے، یا ایک آدمی تمہاری بات توجہ سے نہیں سن سکا ہے، اس کے بارے میں تم خوش گمانی رکھو۔ یہ مت سوچو کہ کیا پتہ اب ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ دشواری ہوتی، کوئی فون آیا، اب جیسے ابھی ہم اس وقت ریکارڈنگ میں بیٹھے ہیں، بسا اوقات کو فون آیا، صاحب بعد میں رابطہ کیا، انہوں نے کہا میں نے آپ کو اتنے فون کیا، آپ نے فون ہی نہیں اٹھایا، یعنی گویا کہ ان کے ذہن میں بات آتی کہ ہمارے ذہن میں آپ کی کوئی تحقیر یا آپ سے لا تعلقی یا آپ کو کمتر سمجھ کے فون نہیں اٹھایا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیچے درجے سے اوپر سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے جو ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا، بہت اہم بات ہے کہ مجلس میں آ کر سب سے آگے بیٹھنے کی تمنا کرنا، یہ بات تو ہمارے دین میں اس قدر ناپسند کی گئی ہے کہ کوئی آدمی تعظیم کے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ان حضرات اتنا سخت ناپسند فرماتے تھے کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں بندوں کے ذریعے اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہو؟ تو یہ بات ایک بہت اہم ہے کہ اپنے آپ کو محفل کے اندر ایک بہت نمایاں جگہ پہ دیکھنے کی تمنا کرنا، اپنے ساتھ ایک امتیازی رویہ دیکھنے کی تمنا کرنا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھنا، یا جیسے تفسّؤ فی المجالس والی بات ہے، یہ کیوں فرمائی گئی کہ بھئی ذرا کشادگی پیدا کر دیا کرو؟ یہ صرف مجلس کے ساتھ اس معنی میں خاص نہیں ہے، ہر چیز کے اندر، ہر رویے میں ہے کہ انسان کا مجموعی رویہ ہو، کشادہ دلی، ایک اعلیٰ اخلاق کا آدمی آئے، سامنے والے نے کوئی بدسلوکی کر دی تو خاموشی اختیار کر لی، اس کو بعد میں نصیحت سے سمجھا دیا۔ جیسے مفتی نجیب صاحب نے فرمایا کہ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی الٹی سیدھی بات کر دی، کوئی ایسی مجلس کے ادب کے خلاف بات ہو گئی، یا کوئی ایک آدمی ہے وہ تھوڑا دیہاتی مزاج کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں معمول ملتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ آ جاتے تھے
کبھی کوئی وہ انہوں نے ایسی بات کر دی، کوئی دعا ایسی کر دی، کیونکہ وہ بالکل دیہاتی پس منظر کے ہوتے تھے، اتنی واقفیت نہیں ہوتی تھی۔ ہمارا دین اس بارے میں ایک بہت اہم چیز سکھاتا ہے، سب تم بندے ہو اللہ کے، سب اللہ کے۔ اللہ نے کسی کے اندر کوئی چیز پیدا کی، کسی کے مزاج میں کوئی چیز پیدا کی، کسی کے اخلاق بہت اچھے رکھے ہیں تو کسی کے اندر غصہ زیادہ رکھ دیا ہے، کسی میں برداشت زیادہ رکھ دی، تو غصے والا ہے وہ بلا وجہ میں سب سے لڑ جھگڑ لیتا ہے، تو برداشت والا بہت کچھ کرتا ہے۔ ایک ایسا ماحول پیدا کرو نہایت ہی محبت والا، ایثار والا، غمخواری والا، خیرخواہی والا، دوسرے کو ترجیح دینے کا۔ جب ایک ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس معاشرے کے اندر جو اس کی بنیاد، جو اس کی جسے کہتے ہیں کہ اس کی سرشت میں جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے جس کے لیے قرآن کریم تعریف کرتا ہے، وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود پر تنگی ہو۔ یہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوتا، یہ معاشرہ آہستہ 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 تشکیل پاتا ہے جس کے اندر آپ آداب اور اخلاق مجلس سے سکھاتے ہیں۔ اور جیسے مفتی نجیب صاحب نے فرمایا کہ بعض ایسی جگہیں بھی ہیں، بعض ایسے معاملات بھی ہیں کہ جہاں پر جیسے ماں باپ ہیں اولاد کو سکھانے کے لیے یہ چیز کرتے ہوں کہ بھئی ہم تمہارے گھر میں ایسا آتے ہیں، بلا وجہ میں کسی چیز کی ٹوہ لینے کی عادت نہ ہو، بلا وجہ مجالس میں گھس کر، جیسا آپ نے کہا کہ بھئی بچوں کی مجلس ہے تو اس کے اندر باپ اس حد تک تو جا کے شریک ہو ذرا اندازہ لگانے کے لیے کہ بھئی کس کردار اخلاق کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر جا کے بیٹھنا، جب مروت کے خلاف کام کرنا۔ ہمارے ہاں دین کے اخلاق کے ابواب میں ایک بہت بڑا باب ہے مروت۔ بہت سارے ہمارے ہاں فقہا نے بہت سارے مسائل ایسے لکھے جس کے اندر فقہاء کرام مسئلے کا ایک درجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کسی چیز کا خلاف مروت ہونا، تو خلاف مروت ہونا بھی جیسے کہ ملازمین سے بہت غیر ضروری طور پہ کام لینا، یا ان کو کھانے کے اندر اپنے ساتھ ترجیحی رویہ نہ رکھنا، خود اچھی چیزیں کھائیں ان کو ہلکی دے دی، تو وہ کہتے ہیں ہمارے دین کی مزاج اور مروت جیسا چاہتا ہے دین اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ معمول رہا، ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا اور جو تاریخ بتاتی ہے کہ جو خود کھاتے تھے اور جو خود پہنتے تھے ملازمین کو وہی کھلاتے اور پہناتے تھے۔ اس کے پیچھے پیش نظر یہ بات ہوتی تھی۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک کوئی اپنے ہاں ان کے ہاں کوئی ایک صاحب آئے جو کہ بالکل ذہنی کیفیت ایسی تھی، مجنون تھے، تو انہوں نے کہا بھائی اس کے لیے بادام کا حلوہ لا کر ان کو کھلاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس بیچارے کو کیا خبر کہ یہ بادام کا حلوہ ہے یا کیا چیز ہے، اس کو کوئی بھی چیز دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو تو خبر ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو شخص آیا ہے اگرچہ یہ واقف نہیں ہے ان چیزوں سے، اس کو تو صرف پیٹ بھرنا ہے، اس کو آپ کچھ بھی دے دیں یہ کھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ اس شخص کی جو کہ ایک ضرورت مند ہے اور ذہنی طور پر وہ حاضر بھی نہیں ہے، اس شخص کی میں نے کیسے تکریم کی، میں نے کیسے تعظیم کی۔ یہ اخلاق جب پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اخلاق آج کے دور میں بہت ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں نقص صاحب اگرچہ آداب محفل سے بات نکل کے باہر ادھر جاتی ہے کہ ہم نے جتنے بھی فساد دیکھیں، چاہے وراثت کی تقسیم ہو، چاہے آپس میں لڑائیاں ہوں، چاہے ایک دوسرے سے بول چال بند ہو، اس کے اندر جب آپ نیچے تک جا کے آپ جب کھودتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر یہ تو انانیت ملتی ہے کہ میری انانیت کو کچھ ٹھیس پہنچ گئی ہے، میں چاہتا تھا ایسا ہو، فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا، تو یہ آپ کو جا کر ملے گا، یا بد اخلاقی کی انتہا ملے گی۔ یہ دو چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ چھوٹے نے بڑے سے بدتمیزی کر دی، چھوٹے نے بڑے سے بد اخلاقی کر دی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور تیسری چیز آپ کو ملتی ہے برداشت کی کمی۔ یہ برداشت کی کمی کی نتیجے میں ہی بد اخلاقی بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی عطا ہوتی ہے۔ تو اس کی تربیت جو ہے انفرادی تربیت اور پھر اجتماعی تربیت، بہت تاکہ معاشرے کی جو نفسیات ہے وہ ایسے خطوط پر تشکیل پائے جو آپ نے بات فرمائی، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ اکبر، ایک ایثار کا جذبہ جب ایثار سامنے آتا ہے تو معاشرے میں خود بخود خیر پیدا ہو جاتا ہے، جب خیر پیدا ہو جاتا ہے خود معاشرے میں جمال آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت اہم گفتگو فرمائی آپ دونوں حضرات نے۔ اب ایک بات میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پر ذرا سا گفتگو آپ مزید فرمائیں۔ آپ نے بات فرمائی ایک ایسی جگہ مجھے چاہیے محفل میں کہ جو میرے شایان شان ہو، اور اپنے شایان شان جگہ میں نے خود اپنے ذہن میں پیدا کر لی ہے کہ میں جب محفل میں داخل ہو رہا ہوں تو میں وہاں جا کے بیٹھوں گا، میں عوام میں نہیں بیٹھوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت تو پیدا ہی نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ آپ جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، یا امیر المومنین کی بات آپ نے فرمائی، اللہ اکبر، وہ سفیر آیا باہر سے، پوچھا اس نے کہ آپ کے امیر کہاں ہیں؟ کہ مسجد میں ہوں گے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں اینٹ سر کے نیچے ہے، تہمت باندھے ہوئے ہیں، اور آدھا بدن دھوپ میں ہے، آدھا چھاؤں میں ہے، یہ ہے امیر۔ تو سفیر کے قدم لڑکھڑا گئے،
اس نے جا کر کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ان کی بات مان لو. ارشاد. دیکھیں بس یہی وہ تربیت کے وہ عناصر ہیں کہ جب وہ معاشرے سے نکل جاتے ہیں تو پھر معاشرے جو ہیں وہ خیر کے اوپر قائم نہیں ہو پاتی. یہ فاؤنڈیشن ہے، کہنے کو تو یہ صرف اور صرف لیکن یہ بنیادیں ہیں اصل میں، اور یہی وہ بنیادیں ہیں جو آپ کے مزاجوں کو بناتی ہیں. تربیت تو ہم نے گھروں کے اندر بھی، اپنے گھروں کے اندر ہم اس بات کو شروع کریں کہ لوگوں، بچوں کو ہم یہ ادب سکھائیں. لوگ تربیت کے لیے جب مہمان آیا کرتے تھے بچوں کو بھیجا کرتے تھے کہ آپ جاؤ ان کے سامنے چیز رکھی کہ، اور میں تو سمجھتا ہوں ایک بڑا نقصان جو ہوا ہمارے یہاں جب سے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوئے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو تربیت اور ادب تھے نا اس کا جنازہ نکل گیا. جی والدین تربیت دیتے تھے، اب یہ میڈیا، اب یہ ٹی وی تربیت دیتا ہے. جو اس کے اندر ہے وہی ملے گا نا. جو یعنی مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ یعنی تشتری کو پکڑتے کیسے رکھتے ہیں، تشتری کسی کے سامنے پیش کیسی کی جاتی ہے، چٹکنی کیسے لگائی جاتی ہے، کنڈی کیسے لگائی جاتی ہے، دروازہ بند کیسے کیا جاتا ہے، سلام کیسے کیا جاتا ہے، سلام کیسے کیا جاتا ہے. آپ اس حد تک وہ سکھاتے تھے کہ مجلس میں، کیونکہ یہ تو ہوتے نہیں تھے کہ وہ چاندنیاں بچھی ہوتی تھی تو آپ ایسے نہ چلیں کہ سب پہ سلوٹے آ جائے اور آپ کے گزرنے سے پوری چاندنی، اگر پاؤں میلے ہیں تو آپ چاندنی پہ قدم نہ رکھیں، پاؤں دھو کر آپ آئیں. تکیے کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے، آپ نے نہیں بیٹھنا، مہمان کو گاؤ تکیہ پیش کرنا ہے، اور سرہانے پہ نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے سرہانے پہ پائتی پہ بیٹھنا ہے. اب یہ کہنے کو بڑی چھوٹی چھوٹی لیکن یہ بنیادی طور پہ آداب زندگی ہیں. اس سے کیونکہ آپ ایک ایسا انسان تشکیل دے رہے ہیں جو دوسروں کے لیے راحت رسانی کا سامان ہے، جو دوسروں کے لیے نافع ہے. اب اسی لیے گفتگو جب ہو، آپ نے 3 چیزیں بڑی اہم بیان کی تھیں اور اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. اب آپ گفتگو ہو رہی ہے اور اس خاص میٹنگ کے اندر آپ نے سرگوشی شروع کر دی، ایک آدمی بات کر رہا ہے، آپ درمیان میں کسر پسر کر رہے ہیں، تو آپ سامنے والے کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مجھے آپ کی بات سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ تو بے احترامی ہے مجلس کی، یہ تو جائز نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی آپ نے مقامی زبان میں کوئی گفتگو شروع کر دی جو اور کوئی نہیں جانتا ہے، آپ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اب تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بھی مجلس کے خلاف ہے، مجلس کے ادب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے کہ اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے، آپ کو بلغم آ رہا ہے، آپ کو تھوکنا ہے، تو کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے سامنے والے کو کراہیت محسوس ہو. اٹھ جائے وہاں سے، باہر چلے جائیں آپ مجلس سے. ہر ایک لمحہ، ایک قدم کہ بھائی آپ دوسرے کے لیے راحت کا سامان بنیں گے. اپنی گفتگو، اپنا رویہ، چیخ کر نہیں بولنا، مذاق نہیں اڑانا، چیخنا نہیں ہے مجلس کے اندر. اور پھر اسی طریقے سے اگر کھانا آ جائے، کوئی چیز آ جائے تو اس کے اندر بھی یاد رکھیے، یہاں تک عجیب، اللہ اکبر، فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ مہمان پیش کر دے، مہمان، میزبان کو یہ کہا کہ پوچھو مہمان سے، مہمان کو یہ کہا جو آ جائے تو بس ٹھیک ہے. یعنی بعض فقہ نے لکھا ہے کہ یہاں تک بھی نہ اس سے مانگو کہ بھائی آپ کے گھر میں وہ نمک نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو اس کے گھر میں، ہو سکتا ہے نا. اگر تو کوئی ایسی چیز ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ مانگ لیں، ورنہ جو اس نے پیش کر دیا وہ آپ لے لیں. مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یاد ہے ہمیں ہمارے استاد نے گرفت کی، ہمیں شیخ نے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ چائے خود پیش کیا کرتے تھے، وہ مجلس تھی، سب انہوں نے چائے پیش کی، ہم نے حسب عادت چائے پکڑی اور آگے پہنچا دی. انہوں نے کہا رک جائیے مولوی صاحب، میں نے تو آپ کو یہ اجازت نہیں دی تھی، آپ کو کیا پتا چائے دانی میں میرے پاس کتنے کپ، یہ تو میں نے آپ کو ہبہ نہیں کیا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ آگے دے دیجئے تو آپ آگے دیں گے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ ہی کا اعزاز کیا تھا اور آگے والوں کو نہیں دینی تھی، آپ نے دے دی، اب میں کیا کروں گا؟ تو مجلس آپ نے دینا ہے، آپ پوچھ کے دیں گے میزبان سے. میزبان خود دے دے بہت اچھی بات ہے، لیکن جب میزبان نے آپ کے سامنے رکھ دیا تو آپ لے لیں، ان سے پوچھ لیں میں آگے کر دوں، تو آپ کریں گے. اب یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ سوچیں اتنی چھوٹی سی بات تھی اور وہ وقت ہے. اور آج اب مجھے سمجھ میں اچھا اباحت یہ ہوتی ہے، ہبہ یہ ہوتا ہے، گفٹ نہیں ہے یہ انہوں نے آپ کو استعمال کے لیے دیا، آپ لے لیں، آپ کر لیں. اب یہ مجلس کے وہ چھوٹے چھوٹے ادب ہیں. پھر یہ بتایا کہ بھئی جب کھانا تم نے پیش کرنا ہوگا تو کیا رکھنا ہوگا، مجلس میں پہلے کیا آئے گا، پانی آئے گا، آپ کیسے آئیں گے، پھر اس کے بعد روٹی آئے گی. اب یہ چھوٹی چھوٹی، لیکن یہ سارے ادب ہیں مجلس کے. آپ نے آنے والے کا اعزاز، آنے والے کا اکرام اور
آنے والے کو بھی یہ بتایا کہ تم دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو. سبحان اللہ. آئے ہو بتا دو کتنی دیر کے لیے آیا ہوں, کتنی دیر کا کام ہے, اور یہ پہلے سے اس کو بتا دو. اگر وہ پوچھ رہا ہے تو برا محسوس مت کرو, کیونکہ دوسرے کے لیے راحت کا سامان بنو اور پوچھ کے جاؤ. جی, میرے آنے سے آپ کو راحت اور آپ کے آنے سے مجھے راحت. اور ہمیشہ جب بھی جائیں کسی کے ہاں اس سے پوچھ کر جائیں کہ آپ کے پاس کیا میں اس وقت آ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کیا, تاکہ اس کے لیے راحت کا سامان رہے اور وہ آپ کا اعزاز اور اکرام کر سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک آخری بات اس سے پہلے کہ میرا سوال آئے آپ کی خدمت میں, کہ کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا ہے, خواہ وہ بچہ ہو, اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں نا, آپ بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, کوئی صاحب آ گئے اور میں چلا گیا اندر اور جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی, تو میں نے سوچا کہ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے, بھائی تم ہٹ جاؤ اور یہ بیٹھ جاؤ. بھائی اس آدمی کی ایک عزت نفس ہے, اس کی عزت نفس اس کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. آخری سوال کنکلوڈ فرما دیجئے. وہ محفل کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو, ارشاد. دیکھیے, محفل کے اندر ایک دعا آتی ہے, ہم لوگ تو دعائیں اب عربی کی یاد نہیں رہتی, کہ اگر ایک آدمی محفل میں شریک ہو اور اٹھتے وقت وہ دعا پڑھ لے, ایک تھوڑی سی دعا ہے, 2-4 کلمات ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو یہ محفل جو ہے نا ذکر میں بدل جاتی ہے. اس وجہ سے ہمارے یہاں حضرات یہ بات کا اہتمام کرتے تھے کہ چاہے وہ دوستوں کی بے تکلف محفل ہو یا کوئی ملاقات کی بات ہو, کوئی ایک خیر کی بات کر لی جائے. کاروبار کے لیے بھی جمع ہو تو کوئی ایک خیر کی بات, کوئی ایسی بات جس میں اللہ کا ذکر ہو, اللہ کا شکر ہو, کوئی مجموعی بھلائی کی بات ہو, تاکہ وہ محفل جو ہے وہ ذکر میں تبدیل ہو سکے. دیکھیے, اور برکت ہو, برکت. اور یہ بات ہے نا کہ اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ تو سبھی کچھ ہے, اس کائنات کی اصل ذکر خدا ہے, تو وہ ہر جگہ پہ نظر آنا چاہیے. محفل کے اندر بھی, نجی محفل ہو, کاروباری محفل ہو, بڑی محفل ہو, چھوٹی محفل ہو. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جتنے بھی دینی کام ہیں ان کو شروع کرتے وقت الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ سے شروع ہوتے ہیں, اور آخر میں جا کے وہ صلی اللہ پہ ختم ہوتے ہیں, کہ وہ مجلس ذکر ہو. اس وجہ سے آج کے دور میں ایک اور چیز کی طرف میں بھی اشارہ کروں, بسا اوقات اب اس قسم کی محافل کا رواج ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ یعنی جسے کہتے ہیں کہ بد کلامی کی, خراب انداز میں گفتگو کی, فحش لطائف کی مجالس منعقد کرتے ہیں اور اس سے حظ حاصل کرتے ہیں, اور جھوٹ واقعات کی محفلیں منعقد کر کے اس سے لوگوں کو ہنساتے ہیں یا وہ چیز کرتے ہیں. ہمارے دین میں اس پر بھی بہت وعید آئی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بہت سخت الفاظ میں یاد فرمایا ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو, یا صرف اور صرف مجلس کے اندر ایک کوئی عنصر پیدا کرنے کے لیے, ایک لوگوں کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ہنسانے کی غرض سے یا لوگوں کو متوجہ رکھنے کی غرض سے فحش باتیں کرنا یا اس قسم کی چیزیں کرنا جو ہمارے یہاں ایک رواج ہو رہا ہے. ان چیزوں کو ختم ہو کر اچھائی کی طرف لے جانا چاہیے. کسی بھی مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہوں جا کر, اس کے اندر ہم کوئی معاشرے کے خیر کی بات کر لیں, نصیحت کی بات کر لیں, کوئی ایسا واقعہ سنا دیں, کوئی اپنے ساتھ بیتی ہوئی چیز بتا دیں جس میں لوگوں کے لیے نصیحت ہو. ہمارے دین میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز سے منع نہیں فرمایا کہ اگر بے تکلف محفل ہے تو اس کے اندر کوئی ہنسی کی بات ہو جائے, کوئی مزاح کی بات ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی مزاح کو پسند فرماتے تھے, مگر وہ ایسی چیز ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ شر ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر جو ہے وہ خیر ہونا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, اذا ناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول, جب کہ آپس میں بیٹھ کر کوئی بات چیت کرو یا اس طرح کی چیزیں کرو تو یہ نہ کرو. وتناجوا بالبر والتقوی, حکم دیا کہ خیر کی بات اور تقوی. تو یہ مفہوم نہیں ہے. بسا اوقات لوگ ہماری جو یہ بات ہو رہی ہے اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں آج کل ذرا لبرل مزاج کے لوگ, کہ ہم کیا ہر مجلس میں بیٹھ کر بس صرف قرآن حدیث سنائیں گے. یہ مفہوم نہیں ہے. مفہوم اس کا یہ کہ آپ کسی بھی طرح کی مجلس میں بیٹھے ہوں, ایک کاروباری ڈیل کرنے بھی بیٹھے ہیں آپ, اس کے اندر اس کو بھی آپ خیر اور ذکر کا سبب بنا سکتے ہیں. ایک نصیحت کی بات کر کے, ایک اچھی بات کر کے, ایک اجتماعی فائدے کی بات کر کے, یہ مزاج اگر ہم پیدا کریں تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم وہ مزاج پیدا کر لیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے چاہتے تھے. ورنہ یہ کہ آپ اپنی مجالس کو ذکر سے آپ بے نیاز کر دیں, اپنی مجالس کے اندر سے خیر کی بات نکال دیں, اپنی مجالس کے اندر شر کی باتیں پیدا کر دیں, یا کم سے کم ذکر سے خالی کر دیں اس کو, تو یہ انسان کی محرومی ہے. اور یہ آخری بات میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ترازو کے اندر جو سب سے بھاری چیز رکھی جائے گی الخلق الحسن,
اچھے اخلاق ہوں گے. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تلقین فرمائی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے باری چیز یہ ہے. اور ایک اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑی نیکیاں لے کر آئے گا, کسی کو اس نے برا کہا ہوگا, کسی کے ساتھ لڑا ہوگا, کسی کے ساتھ کچھ کیا ہوگا, اور وہاں سارا حساب کتاب میں سب برابر ہو جائے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اخلاق, اعلیٰ اخلاق جو ہیں وہ سب سے بھاری چیز ہے. اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ اخلاق ایک دن میں تیار نہیں ہوتے, اس کے لیے بڑی ہمیں جو ہے وہ پرورش کرنا پڑتی ہے, بہت کچھ سکھانا پڑتا ہے, تب جا کے انسان اپنی شاید ادھیڑ عمر میں جا کر کسی درجے میں اخلاق سیکھتا ہے. یہ چیز ہم سمجھ لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس طرح اخلاقیات سیکھی جاتی ہے, بلکہ دینی اقدار کی روشنی میں اپنی تہذیب پیدا کی جاتی ہے, دین کو کلچرلائز کیا جائے, دینی اقدار کو روزمرہ زندگی میں شامل کیا جائے. اور کیا اچھی بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ ذرا کہیں اللہ, رسول, قرآن کی بات کی جائے تو بعض لوگوں کو برا لگتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے یار, یہاں کیسے آپ اللہ, رسول, قرآن کی بات لے آئے بیچ میں. یہ تو پہلی بات تو یہ کہ ترجیح اول اللہ ہے, اللہ ہمیشہ ساتھ رہے گا. ہماری زندگی کے کوئی بھی گوشہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور محفل کا اختتام دعا پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ بالکل. اور بس آخری بات یہ کہ جس طریقے سے یہ ہے, اسی طریقے سے اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے کہ اگر, کیونکہ ہمارے اللہ معاف کرے کہ یعنی اگر کوئی محفل ہی ایسی ہے کہ جس میں اللہ, رسول, قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھا جائے, وہاں نہ بیٹھا جائے. اٹھ جانا حمیت کا تقاضا ہے, اٹھ جانا ایمانی غیرت کا تقاضا. وہاں حکم یہی ہے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ, اب یہاں نہ بیٹھو, کیونکہ اللہ کے رسول کیا, آپ کی بات کر رہے, اللہ کے رسول کیا فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارا وہاں بیٹھنے سے کیا ہوا کہ تم نے بروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے. تو اس سے جو ہے اس سے بھی اجتناب کیا جائے. اجتناب کہ صاحب میں تو شراب نہیں پیتا لیکن میں بیٹھ جاتا ہوں, میں جوا نہیں کھیلتا لیکن وہ جوا ہو رہا ہوتا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں, میں تو بدکار نہیں ہوں لیکن بدکاری ہو رہی ہوتی ہے تو میں تو وہاں بیٹھا. آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ انسان دیکھیں جب بیٹھے گا تو انسان ماحول سے غیر اختیاری طور پہ متاثر ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بھٹی کے پاس بیٹھے گرمی نہ آئے اور اسی کے پاس بیٹھے ٹھنڈک نہ آئے. نیت کرے یا نہ کرے وہ اس کا تاثر قبول کرتا ہے. اس سے بچنا چاہیے, اور ایسی صحبتوں سے بھی بچنا چاہیے, ایسی مجالس سے بھی بچنا چاہیے, اور جس طریقے سے اپنی مجالس میں دین لے کے آنا چاہیے, پھر ایسی مجالس سے اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم داخل ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی ایسی مجلسوں میں جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کا بڑا ممنون مفتی نجیب صاحب, مفتی ارشاد صاحب بڑا ممنون تشریف لائے. خواتین و حضرات, یہ محفل کے آداب بظاہر ایک بہت معمولی سا موضوع محسوس ہوتا ہے, لیکن دیکھیے اس کے کیسے کیسے زاویے ہیں جو ہمارے دونوں معزز علماء نے ہمیں تعلیم کی ہے. وقت یہاں مکمل ہوا. کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کی کتابت کن صحابی نے کی تھی؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. نماز کی فرضیت کا حکم کب ہوا؟ واقع معراج کے موقع پر, فتح مکہ کے موقع پر, یا ہجرت مدینہ کے موقع پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کے نام کا. آج کے ونر ہیں یونیورسٹی ٹاؤن پشاور سے ارباب محمد علی. ارباب محمد علی صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ انصاف کا دن ظالم کے لیے مظلوم پر ستم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا. انصاف کا دن ظالم کے لیے
مظلوم پر ستم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔